بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آج کے لیکچر میں ہم شامل نصاب حصہ نظم کی پہلی نظم پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے حمد اور جس کے شاعر کا نام ہے امیر مینائی۔ تو یہ جو آپ فوٹو دیکھ رہے ہیں، تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ امیر مینائی کی تصویر ہے۔ تو اس نظم پر بات کرنے سے پہلے ہمیں جاننا ہوگا کہ حمد کسے کہتے ہیں۔ حمد ایسی نظم کو کہا جاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور توصیف بیان کی جائے۔ کہ ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہو، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو، اللہ تعالیٰ کی خوبیاں اور صفات بیان کی جائیں، تو اس نظم کو حمد کہا جاتا ہے۔ اور اس کے جو شاعر ہیں وہ امیر مینائی ہیں۔ امیر مینائی نے یہ نظم لکھی ہے۔ تو باقاعدہ اس نظم کو پڑھنے سے پہلے امیر مینائی کے حوالے سے جو کچھ اہم معلومات ہیں، جو امتحانی نقطہ نظر سے بھی اہم ہیں۔ تو امیر احمد ان کا اصل نام ہے۔ امیر مینائی کے نام سے شہرت رکھتے ہیں۔ ان کا اصل نام امیر احمد ہے، اور ان کا جو تخلص ہے وہ امیر ہے۔ تخلص کسے کہا جاتا ہے؟ تخلص وہ نام ہوتا ہے جو شاعر اپنی شاعری میں استعمال کرتا ہے۔ کہ عموماً شاعر کا نام کچھ اور بھی ہوتا ہے، اور وہ کسی اور نام سے جو ہے وہ اپنا تخلص کرتا ہے، اور سمتم شاعر کا نام بڑا ہوتا ہے اور وہ کوئی مختصر سا نام بطور تخلص رکھتا ہے۔ جیسے ہم مثال لیتے ہیں کہ مرزا اسد اللہ خان غالب، اب نام ان کا مرزا اسد اللہ ہے، لیکن غالب ان کا تخلص ہے، اور وہ اسی سے شہرت رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے ان کا جو نام ہے وہ امیر مینائی کے نام سے شہرت رکھتے ہیں۔ نام ان کا امیر احمد ہے، اور جو شاعری میں جو تخلص استعمال کرتے ہیں وہ امیر ہے۔ تو ان کے جو والد کا نام ہے وہ مولوی کرم دین ہے۔ اور اب ایک اور جو سوال پیدا ہو رہا ہے کہ امیر مینائی یہ اپنے نام کے ساتھ مینائی کیوں لکھتے ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نسبتی نام ہے، کہ ان کے آباء و اجداد کا جو سلسلہ ہے یہ ایک معروف اور مشہور عالم دین حضرت شیخ شاہ مینا سے جا ملتا ہے۔ تو اسی مناسبت سے، اسی حوالے سے یہ اپنے نام کے ساتھ امیر مینائی لکھتے ہیں۔ تو یہ لکھنؤ میں 1828 میں پیدا ہوئے، اور ان کی جو تاریخ وفات ہے وہ 13 اکتوبر سن 1900 ہے، اور یہ موجودہ ہندوستان کے شہر حیدرآباد میں انتقال کر گئے۔ تو یہ اردو اور فارسی زبان کے قادر الکلام شاعر تھے، کہ اردو زبان پر بھی مہارت رکھتے تھے اور فارسی زبان پر بھی مہارت رکھتے تھے۔ تو اب ہم ان کی جو نظم ہے اس کو پڑھتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف میں کیسے شعر لکھے ہیں۔ تو سب سے پہلے امیر مینائی کہتے ہیں، دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے۔ دوسرا کہتے ہیں جو مد مقابل ہوتا ہے، مقابلہ کرنے والا ہوتا ہے۔ دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، یہاں جہاں سے مراد مقام ہے، کہ وہ جگہ ہے، وہ مقام ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہاں کوئی دوسرا نہیں ہے۔ کون جانے تجھے، کہ کسی کو معلوم نہیں ہے تیرے بارے میں، کہاں تو ہے، کہ تو کس جگہ پر موجود ہے۔ اب اس کا جو مفہوم بنتا ہے وہ یہ ہے کہ اے اللہ، جس مقام اور مرتبے پر تو فائز ہے، کوئی دوسرا اس مقام اور مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ اب ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں، تشریح کرتے ہیں کہ شاعر اس میں ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کس خوبی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کہ جس مقام اور مرتبے پر اللہ تعالیٰ کی ذات فائز ہے، کوئی دوسرا اس مقام اور مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ سیدھی سی بات جو شاعر نے اس شعر میں بیان کر دی ہے وہ ہمارا جو کلمہ ہے
پہلا جو کلمہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی لائق سوائے اللہ کے، تو اسی بات کو شاعر اپنے انداز میں بیان کر رہا ہے کہ خدا صرف ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، جو مقام اس کا ہے وہ کسی دوسرے کا نہیں ہو سکتا ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے، اور کوئی انسان اس کائنات کی کوئی بھی جو شے ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مقام اور مرتبے کو سمجھ نہیں سکتی ہے، جان نہیں سکتی ہے، اس تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی ہے۔ تو شاعر اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت بلند مقام کا حامل ہے، کوئی دوسرا انسان، کوئی دوسری چیز اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکتی، اور ہم انسانوں میں تو اتنی حیثیت ہی نہیں ہے، اتنی اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مقام کو سمجھ سکیں، اس کو دیکھ سکیں، ہماری آنکھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکیں۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں ہم تو عام انسان ہیں، تو اللہ کے بڑے برگزیدہ لاڈلے اور پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ اے خدا میں تیرا دیدار چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس پیارے نبی کو طور پر بلا لیا، اور جب خدا کے نور کی تجلی کوہ طور پر پڑی تو کوہ طور ریزہ ریزہ ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دیدار کی جھلک کو برداشت نہ کر پائے اور ہوش و حواس کھو دیے۔ تو جب اللہ کے لاڈلے اور برگزیدہ نبی کی آنکھ میں اتنی صلاحیت نہ تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکے، اس نور کی تجلی کو برداشت کر سکے، تو ہم عام انسان اس مقام اور مرتبے کو کیسے جان سکتے ہیں، کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اور یہی بات جو شاعر امیر منائی ہے وہ شعر کے انداز میں ہم کو سمجھا رہے ہیں کہ کوئی بھی خدا کے مقام اور مرتبے جیسا دوسرا نہیں ہے، اور ہم انسان خدا کے مقام اور مرتبے کو نہیں جان سکتے ہیں۔ ہاں البتہ ہم انسان اپنی حیثیت، اپنی اوقات، اپنی صلاحیت اور علم کے مطابق اللہ تعالیٰ کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ جب سے یہ کائنات بنی ہے تو انسان اللہ تعالیٰ کی تلاش میں ہے۔ تو کسی نے خدا کو عرش معلیٰ پر پایا، کسی نے خدا کو بیت اللہ میں پایا، کسی نے خدا کو دل میں پایا، تو ہر انسان نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے اپنے اپنے علم، اپنی اپنی صلاحیت اور اوقات کے مطابق جو نظریات ہیں وہ قائم کر لیے، لیکن شاعر کہہ رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ انسانی عقل، انسانی فہم و فراست، انسانی ادراک سے پرے کی شے ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت کو، اللہ تعالیٰ کے مقام کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ ہاں وہ اپنی سی کوشش تو کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو صحیح مقام اور مرتبہ ہے وہ اس تک کبھی بھی پہنچ نہیں سکتا ہے۔ تو اسی طرح اس نظم کا جو دوسرا شعر ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں شاعر اللہ تعالیٰ کی کون سی صفت کو، کون سی خوبی کو بیان کرتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے لاکھ پردوں میں ہے تو بے پردہ، 100 نشانوں پہ بے نشاں تو ہے۔ لاکھ پردوں کے لاکھ پردے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات میں اور انسان کے درمیان۔ بے پردہ صاف نظر آنا، بے پردہ ہونا، نظر آنا، 100 نشانوں پہ کہ واضح نشانیاں موجود ہونا، واضح نشانی موجود ہونا۔ بے نشان تو ہے، کوئی نشان نہ ہونا، کوئی نشان نہ
ہونا. اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ لاکھ پردوں میں ہے تو بے پردہ، 100 نشانوں پہ بے نشان تو ہے. کہ اللہ تعالیٰ کی ذات لاکھ پردوں میں ہونے کے باوجود بے پردہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی 100 نشانیاں موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ خود بے نشان ہے. کہ ہر طرف اس کی نشانیاں تو نظر آ رہی ہیں، لیکن وہ خود ہماری آنکھ کی دسترس سے باہر ہے. تو اب اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی مزید صفات کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ بظاہر لاکھ پردوں میں موجود ہے، کہ ہمارے انسانوں اور خدا کی ذات کے درمیان بے شمار پردے حائل ہیں. اور یہ پردے کیسے اترتے ہیں؟ جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی تلاش میں سرگرداں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تلاش میں نکل پڑتا ہے اور محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو جس قدر وہ محنت کرتا ہے، جس قدر وہ کوشش کرتا ہے، جس قدر اس کے دل میں چاہت اور شوق ہوتا ہے، اسی قدر انسان اور خدا کے درمیان حائل جو پردے ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر جیسے جیسے انسان کا شوق، لگن، خلوص اور محنت بڑھتی جاتی ہے، ویسے ویسے وہ جو پردے ہیں وہ کم سے کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور آخر کار جو انسان ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچان لیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھ لیتا ہے. تو اسی بات کو شاعر کہہ رہا ہے کہ بظاہر لاکھوں پردے موجود ہیں، لیکن جب ہم کائنات میں غور کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ ہر جگہ پر بے پردہ معلوم ہوتی ہے، کہ ہم کو واضح نظر آتی ہے. کیسے واضح نظر آتی ہے؟ ہم اپنے ارد گرد کسی بھی چیز پر غور کر لیں، ہم چاند سورج پر غور کر لیں، ستاروں پر غور کر لیں، دن رات کے آنے جانے پر غور کر لیں، پھول پر غور کر لیں، پھول کی خوشبو پر غور کر لیں، ان سب چیزوں کو چھوڑ کر ہم اپنی ذات پر غور کر لیں، تو ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ہاں، کوئی نہ کوئی ایسی طاقت، کوئی نہ کوئی ایسی ذات ضرور موجود ہے جو اس سارے نظام کو چلا رہی ہے، جس نے انسان کو تخلیق کر دیا، انسان کو بنا دیا. تو اس طریقے سے لاکھ پردوں میں ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ ہر جگہ پر ہم کو نظر آ رہی ہے. اور خود بھی تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں واضح طور پر یہ بات کہتا ہے کہ دن اور رات کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. کہ جب اہل علم، اہل عقل غور کرتے ہیں کہ یہ کیا سلسلہ ہے کہ دن ہوتا ہے، پھر رات آ جاتی ہے، رات ختم ہوتی ہے تو دن آ جاتا ہے، سورج نکلتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے، تو یہ سلسلہ کائنات کے آغاز سے چل رہا ہے، اور ایک خاص سلیقے کے ساتھ، ایک خاص ترتیب کے ساتھ یہ نظام چل رہا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اس کی ترتیب میں، اس کی وقت کی پابندی میں کوئی فرق آ جائے. بالکل جیسے ایک بہت بڑی طاقت اس نظام کو سنبھالے ہوئے ہے، اس نظام کو چلا رہی ہے، تو انسان کی عقل اس مقام تک پہنچ جاتی ہے کہ بلا شبہ یہ جو سارا نظام کائنات ہے یہ خود بخود نہیں چل رہا، بلکہ کوئی نہ کوئی تو ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے، اور ہاں، وہی خدا ہے جو اس سارے نظام ہستی کو چلا رہا ہے. اسی طریقے سے شاعر دوسرے مصرے میں کہتا ہے کہ 100 نشانوں پہ بے نشان تو ہے. کہ ہمارے ارد گرد اللہ تعالیٰ کی ذات کی سینکڑوں نشانیاں موجود ہیں، کہ کائنات میں جس طرف بھی نظر دوڑائی جائے اللہ تعالیٰ کی ذات کی جھلک نظر آئے گی. لیکن خود اللہ تعالیٰ کی ذات ایک پردے میں ہے، کہ 100 نشانیاں ہونے کے باوجود بھی ہم کو خود نظر نہیں آتی. وہ خواجہ میر زادہ نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ لاکھ پردوں میں جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا. کہ جب دنیا میں آ کے ادھر ادھر غور کیا تو ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ ہی کی جو ذات ہے وہ نظر آئی. لیکن ان تمام نشانیوں کے باوجود ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھ نہیں سکتے ہیں. تو یہاں پر بھی جو قید ہے وہ ہمارے انسان ہونے کی قید ہے، کہ ہم انسان ہیں، ہم
اللہ تعالیٰ کو اس کی نشانیوں کی مدد سے سمجھ تو سکتے ہیں، اس کو جان تو سکتے ہیں، اس کو پہچان سکتے ہیں، لیکن ہم اپنی ان آنکھوں سے خدا کو دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ ہاں، اگر ہم کو خدا کا دیدار کرنا ہے، خدا کو دیکھنا ہے، تو پھر ہم کو دل کی آنکھوں کو وا کرنا ہوگا، دل کی آنکھوں کو کھولنا ہوگا۔ کسی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہے دیکھنا تو دیدائے دل وا کرے کوئی۔ کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا ہے، تو پھر دل کی آنکھوں کو کھولنا پڑے گا۔ ان آنکھوں سے ہم خدا کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، خدا کا دیدار نہیں کر سکتے ہیں۔ لہذا شاعر اپنی بات میں حق بجانب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ لاکھ پردوں میں ہونے کے باوجود بھی بے پردہ ہے، اور 100 نشانوں کے باوجود بھی بے نشان ہے، کہ ہر جگہ پر وہی ہے، لیکن کہیں بھی ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد تیسرے شعر میں شاعر کہتا ہے، تو ہے خلوت میں، تو ہے جلوت میں، کہیں پنہا کہیں عیاں تو ہے۔ تو ہے خلوت میں، تو ہے اللہ تعالیٰ، شاعر اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہے کہ تو ہے خلوت میں، کہ اے اللہ تو خلوت میں بھی ہے۔ خلوت کہتے ہیں تنہائی کو، تنہائی والی جگہ، تنہائی۔ تو ہے جلوت میں، جلوت کہتے ہیں محفل کو، جہاں پہ جلوہ ہو، جہاں پہ رونق ہو، جہاں پہ رش ہو، تو اس مقام کو جلوت کہا جاتا ہے۔ کہیں پنہا کہیں عیاں تو ہے۔ پنہا کہتے ہیں جو چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے، جو چیز واضح نظر نہ آئے، جو چیز چھپی ہوئی ہو، اسے پنہا کہتے ہیں۔ کہیں عیاں تو ہے، عیاں کہتے ہیں ظاہر، جو چیز واضح نظر آئے، باہر سے نظر آئے، اسے کہتے ہیں عیاں، ظاہر ہونا، نظر آنا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، اے اللہ تو خلوت میں بھی موجود ہے، تو جلوت میں بھی موجود ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کہیں تیری ذات واضح طور پر نظر آ رہی ہے، اور کہیں جو تیری ذات ہے وہ پردے کے اندر ہے، وہ عیاں ہے، وہ چھپی ہوئی ہے۔ اب شاعر اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی ایک اور صفت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ ہر وقت اور ہر جگہ پر موجود ہے، اور یہ جو صفت ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کو حاصل ہے کہ وہ یک وقت ہر جگہ پر موجود ہے، وہ آن دا سیم ٹائم یہاں بھی ہے، دنیا کے دوسرے کونے میں بھی ہے، وہ ہر وقت ہر جگہ پر موجود ہے۔ لیکن فرق کیا ہے کہ بعض معاملات میں، بعض مقامات پر اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو جھلک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو نشانیاں ہیں وہ ہم کو واضح نظر آ رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم پہلے بات کر چکے تھے کہ ہم دیکھیں چاند، سورج، ستاروں کو، ہم اپنے اوپر غور کر لیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی واضح نشانیاں موجود ہیں کہ کوئی نہ کوئی تو ہے جو اس سارے نظام کو چلا رہا ہے، جس نے اس سارے نظام کو سنبھالا ہوا ہے۔ تو اب بعض معاملات ایسے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو جھلک ہے وہ ہم کو واضح نظر نہیں آ رہی، لیکن ہم اس کو محسوس کر رہے ہیں۔ کیسے؟ ہم ایک پھول کی مثال لیتے ہیں، ایک پھول میں خوشبو ہوتی ہے۔ اب پھول کی خوبصورتی تو ہم کو نظر آ رہی ہے، پھول کی نزاکت تو ہم کو نظر آ رہی ہے، لیکن اس میں موجود جو خوشبو ہے وہ کہاں ہے؟ اس کو ہم دیکھ تو نہیں سکتے، لیکن وہ موجود ہے۔ اسی طریقے سے ہم ہوا کی مثال لے لیتے ہیں کہ ہوا ہے، ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں لیکن محسوس کر سکتے ہیں، اس کے بغیر زندگی کا تصور ہی ممکن نہیں ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ پنہا ہے، وہ چھپی ہوئی ہے، کہ بعض معاملات میں اللہ تعالیٰ کی ذات عیاں ہے، ظاہر ہے، نظر آ رہی ہے، اور بعض معاملات میں اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ ہماری نظروں سے پنہا ہے، ہماری نظروں سے چھپی ہوئی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہر جگہ پر، ہر وقت اور ہر مقام پر ہے، چاہے وہ کوئی تنہائی والی جگہ ہو، جنگل بیاباں ہوں، صحرا ہوں، سمندر ہوں، خلا ہو،
کوئی بھی اس کائنات کا کوئی کونا ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ پر موجود ہے۔ اسی طرح اگر محفل ہے، رش والی جگہ ہے جہاں پر بے شمار لوگ موجود ہیں، تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی جو ذات وہ ہے وہ موجود ہے۔ تو خدا کی ذات تو کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہے۔ اور وہ یہ خواجہ میر دد کی بات یہاں بھی بالکل صادق آتی ہے کہ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا، کہ اس کائنات میں ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ بس فرق ہے تو صرف اتنا ہے کہ کہیں پر وہ واضح نظر آتی ہے اور کہیں پر وہ واضح نظر نہیں آتی ہے۔ اور اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو، کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، ہمارے پاس ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں سن رہا ہے، ہمارے اندر موجود ہے۔ کہتے ہیں نا کہ خدا دل میں رہتا ہے۔ اب اس دنیا میں کتنے انسان ہیں، تو خدا ہر ایک کے دل میں رہتا ہے، اور یہی خدا کی صفت ہے۔ اس کے لیے یہ مشکل نہیں ہے، اس کے لیے یہ ناممکن نہیں ہے کہ ایٹ دا سیم ٹائم یک وقت ہر جگہ پر موجود ہونا۔ اور یہی تو وہ خوبی ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات میں موجود ہے، کہ وہ زمان و مکان سے ماورا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کے لیے کچھ ناممکن نہیں ہے۔ خدا کہتا ہے کن ہو جا فیکون، بس وہ ہو گیا۔ تو اس کے لیے خدا کو کسی طرح کی محنت یا مشقت کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ تو اسی لیے جو شاعر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اسی صفت کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ ہر جگہ پر موجود ہے، ہر وقت موجود ہے، کہیں ہمیں واضح نظر آ رہی ہے، کہیں وہ ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے۔ اس کے بعد شاعر کہتا ہے تو نہیں تیرے سوا یہاں کوئی، میزباں تو ہے مہمان تو ہے۔ نہیں تیرے سوا یہاں کوئی، یہاں سے مراد دنیا میں، جگ میں، میزباں تو ہے۔ میزباں ہوتا ہے جو مہمان کی خاطر تواضع کرتا ہے، خاطرداری کرتا ہے، مہمان کو ریسیو کرتا ہے، ویلکم کہتا ہے، اس کو کہتے ہیں میزباں، مہمان نوازی کرنے والا۔ مہمان جو کسی کے ہاں مہمان جاتا ہے، کسی کا مہمان بنتا ہے، اس کو مہمان کہا جاتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے نہیں تیرے سوا یہاں کوئی، میزباں تو ہے مہمان تو ہے، کہ اے اللہ اس کائنات میں تیرے سوا کچھ نہیں ہے، اس دنیا میں تیری حیثیت مالک کی بھی ہے اور مہمان کی بھی ہے۔ اب اس شعر میں جو شاعر ہے وہ ایک فلسفہ فکر کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے جو دو نظریات ہیں وہ اس وقت دنیا میں موجود ہیں، نظریہ وحدت الوجود اور نظریہ وحدت الشہود۔ نظریہ وحدت الوجود اور نظریہ وحدت الشہود۔ اب جو نظریہ وحدت الوجود ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہم کائنات میں دیکھ رہے ہیں، جو کچھ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی ذات کا حصہ ہے۔ تو جو نظریہ وحدت الوجود کے ماننے والے ہیں ان کے نزدیک کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ صرف وہی موجود ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز موجود ہی نہیں ہے، صرف ایک وجود ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، بس اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اردو زبان کے نامور شاعر مرزا غالب بھی اسی نظریے کے قائل ہیں، اور ان کا بہت خوبصورت شعر ہے، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا۔ کہ جب کچھ بھی نہیں تھا تو خدا تو تب بھی موجود تھا، کہ جب کوئی چیز تھی ہی نہیں، زمین نہ تھی، آسمان نہ تھا، چاند نہ تھا، سورج نہ تھا، ستارے نہ تھے، ہوا نہ تھی، پانی نہ تھا، روشنی نہ تھی، دن رات نہ تھے، میں نہ تھا، تم نہ تھے، کچھ نہ تھا تو خدا تو تھا۔ جب کچھ تھا ہی نہیں اور صرف خدا تھا تو جو کچھ بھی بنایا تو وہ خدا نے بنایا۔ تو اس لیے
نظریہ وحدت الوجود کے مطابق تمام جو کائنات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہی مظہر ہے اور خدا کے سوا دوسری کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے. اور دوسرا نظریہ وحدت الشہود، ان کے مطابق، اس نظریے پر اصرار کرنے والوں کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ الگ ہے اور جو کائنات ہے وہ الگ ہے، کہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، کہ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور جو دوسری ہے وہ کائنات ہے. اور کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، کائنات میں موجود جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ہونے کی نشانی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہونے پر دلیل کر رہی ہیں، ثبوت دے رہی ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ موجود ہے. اب ان دو نظریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس شعر کو سمجھ سکتے ہیں کہ نہیں تیرے سوا یہاں کوئی میزبان تو ہے، مہمان تو ہے، کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی جو چیز ہے وہ موجود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ میزبان بھی ہے. میزبان اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کائنات کو بنا کر اللہ تعالیٰ میزبان ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنا دیا اور جو ہم انسان ہیں باحیثیت مہمان جو ہیں وہ اس کائنات میں آئے ہیں اور ہم اس کائنات سے واپس چلے جائیں گے. تو اس حیثیت سے جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ ایک میزبان کی حیثیت رکھتی ہے. اور دوسری طرف شاعر کہہ رہا ہے کہ تو مہمان بھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میزبان بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات مہمان بھی ہے. اور اب ہم دیکھیں، جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی تھی نظریہ وحدت الوجود کے حوالے سے، کہ ہم انسان بھی اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کا حصہ ہے، کہ ہم انسان بھی اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کا حصہ ہے. تو لہذا اللہ تعالیٰ کی ذات بیک وقت ایک میزبان بھی ہے اور مہمان بھی ہے، کہ اس کائنات کو بنا کر تخلیق کر کے وہ ایک میزبان کی حیثیت اختیار کر لیتی ہے اور پھر ہم انسانوں کو اس کائنات میں بھیج کر وہ ایک مہمان کی حیثیت اختیار کر لیتی ہے. تو یہی بات شاعر اپنے شعر میں ہم کو سمجھا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ میزبان بھی ہے، مہمان بھی ہے، اور صرف وہی موجود ہے، اس کے علاوہ اس کائنات میں اور کوئی چیز موجود نہیں ہے. اور اسی حوالے سے عربی زبان کا ایک بڑا مشہور مقولہ ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ جس چیز کو میں نے دیکھا اس میں خدا نظر آیا، کہ کائنات میں نے جس چیز کو بھی دیکھا تو اس میں مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات ہی نظر آئی. اور اسی حوالے سے اردو زبان کے ایک نامور شاعر مولانا ظفر علی خان انہوں نے بھی ایک خوبصورت بات کہی ہے کہ ہر ایک ذرہ فضا کا داستاں اس کی سناتا ہے، ہر ایک جونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا، کہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کہانی بیان کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی داستان بیان کر رہا ہے. اور ہوا کا بھی ہر جونکا اسی کا پیام دے رہا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی جو ذات ہے وہ موجود ہے. تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ ہر جگہ پر موجود ہے، ہر وقت موجود ہے، اور اس کے سوا کوئی بھی جو چیز اس کائنات میں موجود نہیں ہے. تو یہیں پر ہم آج کا لیکچر وائنڈ اپ کرتے ہیں انشاءاللہ. تو کل ہم اس نظم کو مکمل کریں گے. اوکے، اللہ حافظ.